حمد و ثنا کے بعد ادب اور محبت کے لائق حاضرین و ناظرین، رجب کا مقدس مہینہ سوئے منزل رواں دواں ہے۔ رجب المرجب کا پہلا جمعہ، اس کی سعادتوں سے ہم بے خبر ہو رہے ہیں۔ مہینوں کی تعداد تو 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے، اور انہی میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام۔ رجب کا معنی ہوتا ہے عزت والا، معزز، محترم، محتشم۔ اس کو ساتھ دوسرا نام بھی دیا گیا ہے اسم۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا، نہ سننے والا۔ یہ مہینہ اتنا مقدس ہے، اتنا عزت والا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، اور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، جو رجب کا مہینہ تو نے دیا ہے، اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، شعبان کو باعث برکت بنا، اور ان مہینوں کے توسل سے ہمیں رمضان بھی نصیب فرما۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس مہینے میں میرے آقا رمضان کی تیاری کرتے، روزے رکھتے، صدقہ خیرات کرتے۔ آپ کا دسترخوان تو ہمہ وقت کشادہ رہتا، لیکن ان مہینوں میں دریائے رحمت جوش میں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو رب فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ دن اسی کے، راتیں اسی کی، بندے اسی کے، نبی اسی کے، رسول اسی کے، لیکن کسی کو کہہ دیتا ہے یہ میرا ہے۔ ہیں سب اسی کے، جس کو کہہ دیتا ہے یہ میرا ہے تو پھر اس کا ہے۔ اور اس مہینے کو اسم بھی کہا گیا ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یہ نام دیا۔ اور اس کی جب پہلی رات آتی ہے، پہلی رات، پہلی شب، اس وقت جو لوگ رات کے حصے میں بیدار رہتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب نبی، آل نبی، ان کے دل زندہ ہوں گے، اور اس پہلی شب کو جاگنے والا بھی ان زندہ دل لوگوں میں شامل ہوگا، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی جو رجب کی پہلی رات کو بیدار رہا۔ اور جو پہلی جمعرات آتی ہے جو گزر گئی، اب پہلے کے روزے کی فضیلت بھی بتا دوں۔ جو پہلا روزہ رکھے 30 سال کے روزوں کا ثواب، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کا، تیسرے دن کا رکھے 1 سال کا، پھر جو روزہ رکھے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے رجب میں۔ اور جمعرات جو آتی ہے، جمعرات کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ المکرمہ کے اندر فرشتوں کی بڑی تعداد اترتی،
تو رات کے پچھلے پہر وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں نے، جن امتیوں نے کیا کیا، روزہ رکھا، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بخش دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں ہوں جو رحیم، میں ہوں جو غفور، انہیں معاف کر دیا۔ اب رجب کی طرف آتے ہیں۔ رجب کا مہینہ کیوں فضیلت والا ہے؟ اسے یہ شان کیوں ملی؟ اسے یہ مراتب کیوں ملے؟ یہ کیوں اتنی شان کا حامل ہے؟ اسے اللہ اپنا مہینہ کیوں قرار دیتا ہے؟ اہل عرب وہ بھی جانتے ہیں اس مہینے کے تقدس کو۔ دور سابق میں بھی کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھول دیتے تھے اس مہینے میں، کہتے مہینہ اللہ کا، گھر اللہ کا، شہر اللہ، بیت اللہ، اور مخلوق اللہ کی، بندے اللہ کے، عباد اللہ، شہر اللہ، کعبۃ اللہ، عباد اللہ۔ اللہ کا مہینے میں اللہ کا گھر اللہ کے بندوں کے لیے کھلا رہے گا، اور وہ کھلا رکھتے۔ ویسے جمعرات اور پیر کے دن کعبے کا دروازہ کھولتے، اس مہینے میں پورا مہینہ بیت اللہ شریف کا دروازہ وہ کھلا رکھتے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کو یہ برکت حاصل ہے، اس کی یہ شان یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع کر دی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے اور ہاتھ فضا میں بلند ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دست دعا بلند ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہیں، آنکھیں نم، دعا میرے نبی مانگ رہے۔ صحابی مشاہدہ کر رہے، صحابی نظارہ کر رہے، پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ دیدہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابی، اہل قبرستان جہاں جو لوگ دفن کیے جاتے ہیں ان پہ عذاب ہو رہا تھا، ان کی بخشش کی دعا مانگی ہے، اللہ نے ان کی عذاب میں تخفیف کی ہے۔ کاش ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہوتا رجب کا روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا، اور آج اس قبر کی تکلیف اسے نہ جھیلنی پڑتی، آسانی ہو جاتی۔ کسی ایک نے بھی یہ سعادت حاصل نہ کی، اس لیے اہل قبرستان پہ عذاب ہے، ان کی بخشش کی دعا مانگ رہا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سی روایات مروی ہیں، اور اسی طرح بیت المقدس میں ایک عورت رہتی تھی، بیت المقدس کے قرب میں، اس کا دستور یہ تھا کہ رجب کا مہینہ جب آتا نا، دن کو کم از کم 111 بار سورہ اخلاص پڑھتی۔ یہ بڑی مجرب صورت ہے، قرآن کا ہر لفظ بڑی طاقت رکھتا ہے، قرآن کے اندر کیا کچھ نہیں۔ اور ساتھ وہ سادہ لباس پہن لیتی، سادہ لباس، کھدرے کپڑے، ٹاٹ کا لباس، اور اللہ کو یاد کرتی رہتی۔ وقت انتقال قریب آیا، ماں باپ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولاد کو وصیت کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا بیٹا میں جب چلی جاؤں تو مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا، میرے لیے اور کوئی نفیس کپڑا نہ خریدنا، مجھے یہ پسند ہے۔ بارکیف مائی صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد بیٹا تھا نا، بیٹوں کی محبت ہوتی ہے کہ قبر بھی اچھی جگہ پہ ہو، کفن بھی اچھا ہو، ان کی اسقاط بھی زیادہ ہو۔
صدقہ خیرات بھی زیادہ ہو، کیونکہ وہ میرے والد گرامی ہیں، والدہ ہیں، انہوں نے بڑا پیار کیا ہے، لہذا ان کو میں خالی نہیں لٹا سکتا، خالی نہیں بھیج سکتا۔ تو اس بندے نے یہ کام کیا، کفن تو پہنا دیا، اچھا قیمتی، تجہیز و تکفین ہو گئی، دعا ہوئی، رات کو سویا تو ماں خواب میں آ گئی، کہا بیٹا جی میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے ٹاٹ کے لباس میں کفن دینا، آپ نے میری بات نہیں مانی، بات ماننی تھی۔ بس اسے اپنی امی ناراض نظر آئیں، حالت خواب میں بیدار ہوا، صبح کے وقت قبرستان پہنچ گیا، قبر کھولی، اندر کوئی بھی نہیں، قبر خالی۔ آواز آئی قبر سے، جو ہمارے بندے ہوتے ہیں ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، انہیں اپنے پاس بلا لیتے۔ لوگ تو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں نا، لیکن جو مالک کے ہوتے ہیں تو مالک رکھوالیاں کرتا ہے، مالک سنبھال لیتا ہے۔ اور رجب کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ مومن اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، اس کی رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اسے فضیلت ملتی کیا ہے؟ جو ایک روزہ رکھے، ایک روزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اس کو اپنی رضا دے دیتا، رب اسے اپنی خوشنودی دیتا ہے، رب اسے اپنی محبت دیتا ہے۔ اور جو 2 روزے رکھے رب اسے کرامت دیتا ہے، رب اسے شرافت دیتا ہے، ایسی شرافت، ایسی کرامت، ایسا منصب، ایسا مرتبہ روحانی دنیا کے اندر کہ اس کے مرتبے کو بیان کرنے سے زمین بھی قاصر ہے اور آسمان بھی قاصر۔ جو 2 روزے رکھے 2، اور جو 3 رکھے اسے دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے آزمائش دنیا نہیں آتی، نہ آخرت کی آزمائش آتی ہے، اور اسے جزام، برس، جنون سے اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو 7 رکھے، 7 دروازے جہنم کے بند، 8 رکھے جنت کے 8 دروازے کشادہ، جو 10 رکھے اللہ سے جو مانگے وہ عطا کر دیتا۔ یہ شان ہے میرے مالک کی۔ اور جو 15 رکھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا، اور جتنے زیادہ رکھتا جائے اتنے ہی مرتبے پاتا جائے گا، اتنی ہی شانیں اس کو اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوں گی۔ اور گرامی قدر رجب کا مہینہ یہ رمضان کی خوشخبری دیتا ہے، یہ رمضان کا پیغام دیتا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا ہے۔ اس رات، اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے محبوب کو بلندیوں پر بلا کر ایسا نظارہ کرایا ہے جس کو بیان کرنے سے ہر کوئی قاصر ہے۔ وہاں پر جو باتیں ہوئیں، جو ملاقاتیں ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، اوقاف ایک پہاڑ ہے، وہاں پر اس کی بیک سائڈ پہ اتنی وسیع زمین ہے، اتنی وسیع زمین ہے جس کے اندر ایسی 7 زمینیں بھی سما جائیں تو پھر بھی وسیع ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہر جمعرات، رجب کے مہینے کی ہر جمعرات کو آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کتنے؟ اتنی تعداد آتی ہے کہ اگر سوئی کو گرایا جائے، سوئی زمین پہ نہ گرے، سوئی زمین پر نہ گرے۔ اتنی تعداد، اتنے زیادہ فرشتے اس مہینے کی ہر جمعرات کو اوقاف پہاڑ کے پیچھے چاندی کی طرح سفید زمین ہے جسے میری اور آپ کی آنکھ مشاہدہ نہیں کر سکتی۔
تو وہ فرشتے کرتے کیا؟ وہ دعا کرتے، اے اللہ اپنے محبوب نبی کی امتیوں کو بخش دے، انہیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے آپ کی دعا کو قبول کیا، میں نے معاف کر دیا۔ اور اس مہینے کو جو کہا گیا ہے کہ اسم، بہرا، سنتا نہیں ہے، جب اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ پوچھتا ہے رجب لوگوں نے آپ کی تعظیم کی، لوگوں نے آپ کا احترام کیا، امت مصطفیٰ کا سلوک کیسا تھا، آپ کے ساتھ کیسا بھی عیب کرتے رہے؟ مہینہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ 3 بار پیغام آتا ہے، بتاؤ، تیسری بار بولتا ہے یا اللہ تو نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیب چھپایا کرو، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، یہ بات ہم نے تیرے حبیب سے سنی ہے کہ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، من ستر الناس سترہ اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے رب قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو یا اللہ مجھے تیرے محبوب نے نام دیا ہے اسم، بہرا، سنتا ہی نہیں ہے، میں لوگوں کی نیکیاں سنتا رہا ہوں، گناہ سنے ہی نہیں، نہ سنے نہ دیکھے، لہذا یہ میرے اندر کمی ہے، عیب ہے کہ میں بہرا ہے نہیں ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ لقب ملا، میں نے اس کی تعمیل کی۔ اللہ فرماتا ہے تو بہرا ہوا، تجھ میں عیب آیا، میں نے تجھے قبول کیا، اور میرے محبوب کے امتیوں کے اندر گناہوں کے عیب ہیں، میں نے انہیں عیب دار منظور کرتا، انہیں بھی قبول کرتا۔ تو نے ان کی بات نہیں بیان کی، تو نے ان کے گناہ میرے سامنے نہیں بیان کیے، اس لیے میں بھی انہیں عیب دار ہوتے ہوئے بھی اپنا بندہ مان لیتا۔ تو گرامی مرتبت میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، پہلی آیت پڑھی تھی وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سارعوا، دوڑو، جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اس کی مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ہے اسلام، توبہ، استغفار۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اسلام، توبہ، استغفار۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فرائض کی ادائیگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیر اولا، التکبیرۃ الاولی یدرک المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرۃ۔ تکبیر اولا جب امام کے ساتھ مقتدی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، 1000 حج اور 1000 عمرے سے زیادہ بہتر ہے تکبیر اولا، جس کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اور جس نے تکبیر اولا سے نماز پڑھی، ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنا مکان، اپنا گھر جنت کے اندر دیکھ نہ لے۔ کوئی تکبیر اولا تو پائے نا، تکبیر اولا میں تو آئے نا، انعام تو اس نے تیار کر رکھے ہیں، برکتیں تو اس نے تیار کر رکھی ہیں، لیکن کوئی آگے تو بڑھے۔ دوسری آیت پڑھی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر فساد ظاہر ہو گیا، خشکی میں، تری میں، لوگوں کے عملوں کی وجہ سے، جو کمائی انہوں نے کی، لوگوں نے جو کام کیے، جو عمل کیے، ان کی وجہ سے خشکی پر بھی، تری پر بھی فساد آ گیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے کے بتانا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹ آئیں، میری طرف آ جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم سوچ لے، موت تیرے رازوں کو ظاہر کر دے گی، اور قیامت تیری خبروں کو بیان کر دے گی۔ تیرا نامہ اعمال، تیرے جتنے بھی چھپے ہوئے راز ہیں ان کو آشکارا
کر دے گا۔ اور ابن آدم گناہ کرتے وقت یہ تو تصور کر لیا کر کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے، اور جب رزق تھوڑا ملے اس کا شکوہ نہ کر، یہ سوچ لیا کر کہ دیا کس نے ہے۔ اور اے ابن آدم، تو نے اس کے ساتھ اچھائی کی جس نے تیرے ساتھ برائی کی۔ اے ابن آدم، تو نے امانت کی پاسداری کی ہے، امانت ادا کی ہے۔ اے ابن آدم، جس نے تجھ سے تعلق توڑا تو نے اس سے تعلق کو جوڑا ہے۔ اب اس وقت پوری زمین پر خشک سالی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا دور تو وہ دور تھا لوگ درخت کے نیچے بیٹھتے، درخت کی سایہ بھی ملتا، پھل بھی ملتا، پانی میٹھے بھی ملتے تھے، سمندر کھاری نہیں تھا، زمین پہ قتل ہوا، پانی کھارا ہو گیا، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے، پھل کڑوے ہو گئے، ترش ہو گئے، بے ذائقہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے بارشیں نہیں برسیں گی۔ جس وقت سود عام ہوگا اس وقت مہنگائی زیادہ ہوگی، سود عام ہوگا، ظالم حکمران مسلط ہوں گے، ناپ تول میں کمی ہوگی تو پھر قتل و غارت گریاں ہوں گی، پھر ظلم و ستم ہوں گے۔ اب اس معاشرے کے اندر خود ہر بندہ دیکھ لے، اپنا محاسبہ کرے، اور جس وقت لوگ دوسرے کے مال پہ قابض ہوں گے، جابرانہ طور پہ، ظالمانہ طور پہ، غاصبانہ طور پہ، ان کے اوپر نائل حکمران آئیں گے، کیونکہ رعایا نے ایک ایسا عمل اپنا لیا ہے جس کی باز پرس کے لیے اسے ایسا ہی حکمران دیا جاتا ہے جو نائل ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے قوم کی اہلیت کے لیے اب بارش کیوں نہیں برستی؟ دعائیں مانگی جا رہی، صبح و شام تہجد کے وقت بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، آسمان سے بارش کا قطرہ زمین پہ نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے تو خزانے ہیں، اس کی ہاں کمی کسی چیز کی نہیں۔ زمین خشک ہو چکی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ جس وقت تک آنکھیں نم نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اس وقت تک آسمان کو رونا نہیں آئے گا، اس وقت تک آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ آسمان سے بارش کے برسنے کے لیے، بارش کے آنے کے لیے اپنے اندر سے اپنے آپ کو توبہ کی طرف قائل اور مائل کرنا ہوگا۔ اور تاجدار کائنات، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 بار نبی ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر وہ بھی اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہ ہوئی، ایک میدان میں دعا کے لیے پہنچ گئے، ہاتھ اٹھائے، بارش نہ برسی، آواز آئی، او موسیٰ کلیم اللہ، ان لوگوں کے اندر ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے مجھے سجدہ نہیں کیا، 40 سال سے میرا نافرمان ہے، تو پھر میری بارش کیسے برسے؟ جب تک یہ بندہ آپ کی مجلس میں رہے گا میرے آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ ایک بے نمازی کی وجہ سے دن میں 70 مرتبہ آسمان سے لعنت برستی ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک بندہ بے نمازی ہو 70 بار آسمان سے لعنت آتی ہے، اور جب لعنت آئے تو اس کے اندر سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے خود جاتے ہیں، ہم نے گھر والوں کا خیال نہ کیا، دوستوں کا خیال نہ کیا، پڑوسیوں کا خیال نہ کیا، دوسروں کو دعوت نہ دی، ہم خود نیک بنتے رہے تو پھر ایسی نیکی ہمیں لے ڈوبے گی۔ تو جب یہ بات کی موسیٰ علیہ السلام نے مجلس میں اعلان کیا، وہ جلالی پیغمبر تھے، بولے وہ بندہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے ورنہ اس کی خیر نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے جانور پیاسے، انسان پیاسے، زمین پیاسی۔ وہ کیسا باغی انسان ہے جو ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت اس شخص نے منہ کے آگے چادر کی اور کہا مولا 40 سال میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، اور آج ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، آج کے بعد مجھ سے گناہ صادر نہیں ہوگا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ مجلس سے اٹھا نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا،
تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ مانگنے کا طریقہ آتا ہو، سچی توبہ کرنی آتی ہو، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، قانون وہی ہے، سنتا وہی ہے، جانتا وہی ہے، دیکھتا وہی ہے۔ لیکن اس وقت میں بتاؤں آپ کو، معاشرے کے اندر ہر طرف ناپ تول میں کمی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس بات کو بیان کرتا ہوں، ملاوٹ ہے۔ پوچھو تو کہتے کیا ہیں؟ کھائیں کیا، کھائیں کیا، یہ جملہ کافر کہا کرتے تھے۔ پیئیں کیا، جس وقت کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہوا، وہ تو ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر روز آپ کو پانی پرووائڈ کرتے ہیں، خوراک پرووائڈ کرتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں۔ جب ختم ہوتی ہے فرشتہ آ کر کہتا ہے آج کے بعد پانی نہیں ملے گا، خوراک نہیں ملے گی، ہوا نہیں ملے گی، اس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمارا رزق آج دوسرے کو دھوکہ دینے میں آ گیا ہے، لہٰذا یہ وقت ہے سچی توبہ کا۔ جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی، معافی نہیں مانگی جائے گی، من حیث القوم، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریباں میں دیکھے، اپنے آپ کو مجرم سمجھے، دوسرے کی بات نہ کرے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے اس بندے کے بات کرنے کی دیر ہوگی، جو وہ کہے گا رب وہ کرے گا، جو وہ کہے گا رب وہ کرے گا، کیونکہ اس نے رب سے معاہدہ کر دیا، رب سے اقرار کر لیا۔ رب فرماتا ہے میرے عذاب تب آتے ہیں جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، میں انہیں یاد دلاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں، اور میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی بارشیں برساتا ہوں، میں ہی روک لیتا ہوں، میری طرف آؤ، میری طرف توجہ کرو، مجھے اپنا رب مانتے ہو، جانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، پھر عمل اور کرتے ہو، عمل اس کے برعکس کرتے ہو۔ وہی لوگ تھے جو قانون رب کا تھا اس کی پاسداری کی ہے، اس پہ چلے، اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی بھی آسان، برزخ کی زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان کی۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے لیے کانٹے بچھائے وہ خود بھی کانٹا بن گئے، ان کے لیے بھی وبال جان، اوروں کے لیے بھی وبال جان۔ اس لیے گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریباں میں دیکھے، جھانکے، سوچے، سمجھے کہ میری وجہ سے میری ماں، میرا باپ، ماں باپ آج اولاد کو اگر بوجھ لگیں تو رب کی طرف سے بارش نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کو ماں باپ بوجھ لگیں کہ یہ گھر میں بزرگ ہیں، یہ اگر نہ ہوتے میری زندگی آسان ہوتی، اگر ان سے کنارہ کش ہے، روٹھے ہوئے ہیں، انہیں منا لو، ماں باپ کی طرف دھیان دو، وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی دی ہوئی عظیم طاقت ہے، ان کی طرف رجوع کرو، رخ کرو، انہیں راضی کرو، ان کے راضی ہونے کی دیر ہے، آسمان سے بارش برسے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو کما حق کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بر وقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اللہ سے توفیق مانگی ہے کہ اللہ مجھے بھی بر وقت اپنے گھر بلایا کر، لیکن نظام دنیا ایسا ہے، دنیا کھینچتی ہے، دنیا نہیں آنے دیتی، شیطان انسان کو ہر طرف سے ہتکڑیاں ڈالتا ہے کہ یہ مشن آگے نہ بڑھے، لیکن ہم نے شیطان کی ہر بار کو ناکام کرنا ہے۔